تعجب ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہو کر معافی مانگو، پیچھے ہٹو، کیونکہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ راشٹروادی کا ساتھ دینے والوں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ صرف الیکشن ہو جائے گا، کوئی جیت جائے گا، ہار جائے گا۔ ارے کس کی تائید میں کھڑے ہوئے ہو وہ تو سوچو، کس کی حمایت میں کھڑے ہو وہ تو سوچو۔ NRC بنانے والوں کی حمایت میں، بلڈوزر چلانے والوں کی حمایت میں، تمہارا کھانا چیک کر کر تم کو گولی اور تم کو مارنے والوں کی حمایت میں، وہ اجیت پوار جو آج بی جے پی کا ساتھ دے رہا ہے، کون سی بی جے پی جس کی بنیادیں مسلمانوں کی لاشوں پر رکھی گئی؟ کون سی بی جے پی؟ وہ بی جے پی جس کی بنیادوں میں فرقہ پرستی ہے۔ کون سی بی جے پی؟ وہ بی جے پی جو اس ہندوستان کے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ کون سی بی جے پی؟ وہ بی جے پی جو تمہارے ووٹوں کا ادھیکار حق کو چھیننا چاہتی ہے۔ کون سی بی جے پی جب اقتدار میں آئی تو تمہارے مسجدوں کو بلڈوزر سے اڑایا؟ کون سی بی جے پی جو تمہاری شریعت میں مداخلت کرتی ہے 3 طلاق کے نام پر؟ کون سی بی جے پی جو کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے؟ کون سی بی جے پی جو گائے کے نام پر تمہارے نوجوانوں کو، قریشیوں کو قتل کرتی ہے؟ کون سی بی جے پی جب تم نماز پڑھتے ہو راستوں پر تو تم کو دھکے مارا جاتا ہے؟ کون سی بی جے پی جو تمہارے بزرگوں کے دیے ہوئے ناموں کو ختم کر رہی ہے؟ اورنگ آباد کا نام تبدیل کیا، عثمان آباد کا نام تبدیل کیا، احمد نگر کا نام تبدیل کیا۔ تمہاری شراب کو مٹانا چاہتی ہے بی جے پی، تم کو لاچار کرنا چاہتی ہے، تم کو مجبور کرنا چاہتی ہے، تمہاری مذہبی شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ آج اس بی جے پی کی تائید جس کے ساتھ تم ٹھہرے ہو راشٹروادی کا اجیت پوار کر رہا ہے، یہ بی جے پی کی حقیقت ہے۔ ہمارے اوپر بننے والا بل، وہ قانونی ترمیمی بل، وہ وقت ترمیمی بل جس کی تائید کیا، کون سا اجیت پوار؟ وہ اجیت پوار میرے پیارے مسلمانوں جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے وقف کی ہوئی زمین اللہ کے نام پر، جو درگاہوں کو وقف کی، جو مسجدوں کو وقف کی، وہ آقا کی جائیدادیں، ان آقا کی جائیدادوں، یہ وہی چکنی کر ہے جس نے NRC کی تائید کیا تھا۔ وہ قانون جو بننے جا رہا تھا، اس قانون کی حقیقت سے وابستہ یا واقف کسی نے کروایا تو قربان جائے برس 103 اویسی صاحب کے کہ اس بل کی مخالفت کی اور کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا قانون بننے جا رہا ہے جو مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپوں کے حوالے کرے گا، اور اس بل کی مخالفت الحاج برس 103 اویسی صاحب نے، اس کی تائید آپ کی گلی کوچوں میں آ کر اس راشٹروادی NCP اجیت پوار کے گھر خرید غلاموں سے میرا سوال ہے، اس کی تائید کرنے والوں سے میرا سوال ہے، اور ان امیدواروں کے ساتھ پھرنے والوں سے میرا سوال ہے، کیا تمہارا ضمیر اتنا مر چکا ہے؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ آج تم ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو، ایسی جماعت کا ساتھ دے رہے ہو جو تمہارے نبی کی شان میں گستاخی بکتا ہے، جو مذہب اسلام کو گالی دیتا ہے، جو تمہارے اوپر قانون بناتا ہے؟ ارے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ کیا جواب دو گے؟ یہ جو 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ایک لامحدود زندگی قبر کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ جب محشر میں کھڑے ہو جاؤ گے، کیا جواب دو گے حاضر کافر پر؟ کیا جواب دو گے رسول اللہ کے سامنے؟ اے رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ ارے تم کم سے کم اس دنیا کی نہیں تو کم سے کم اپنی آخرت کی تو فکر کرو۔ اس دنیا میں صرف پکان
بھائی غور کرو بڑی کھلی آنکھوں سے دیکھو کہ آج اللہ نے حق اور باطل کو بتا دیا. اس سے کراہیت کرے, اس سے بازو ہٹائے اور کہہ دے اس کو کہ تو ان لعنتیوں کے ساتھ میں شمار ہوتا ہے, تو اس جماعت کے ساتھ میں شمار ہوتا ہے جس کے وجود میں اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. کون بتائے کہ دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد مقصد ہمارا کیا ہے؟ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کرنا. یہ غلامی کا اقرار ہم نے کیا. آج تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ, وہ کالی کملی والے, وہ سبز امت کے مکین, ارے میں, میرے ماں باپ, میرے اہل و عیال, میرا جان, میرا مال, سب کچھ قربان ہے, لیکن میرے بھائی یہ زبانی کہنے سے نہیں ہوگا, عمل کر کر دکھانا ہوگا کہ رسول اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ ہے تو عاشقان رسول کے ساتھ آؤ, اور اگر تم گستاخ رسول کے ساتھ ہے تو ان کالے لوگوں کے ساتھ جاؤ. یہ میرے پیاس میں ارے پیسے کی ہوس نے اتنا کیا اندھا کر لیا کہ آج نہ جماعت دیکھ رہے ہیں نہ پارٹی دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے. میرے پیارے بھائی غور کرو کہ کیا جواب دو گے ہم کہ ہم نے کس کی تائید کی, ہم نے کس کی حمایت کی, ہم نے کس کی جے جے کار کی. ارے آج حق والوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے, ہمیں فخر ہوتا ہے. آج مرزا سعودی اویسی صاحب کے نورانی چہرے کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے سینوں میں تسکین ہوتی ہے, ہمارے دلوں کو تسکین ہوتی ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ایسی جماعت سے ہم کو جوڑا ہے کہ جب کبھی بھی رسول اللہ کی امتی پر کوئی آفت آئے, پریشانی آئے, ظلم آئے تو ہماری جماعت کا نمائندہ, ہماری جماعت کا لیڈر ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے. میرے بھائی ہندوستان کی ایوان میں سب ہے لیکن کسی کو ہماری فکر نہیں ہے. فکر ہے تو الحاج مرزا سعودی اویسی صاحب کو. بہت لوگ ہیں, بہت باتیں کرتے ہیں, لیکن غور کرو اور پیغام دو ان فرقہ پرستوں کو, پیغام دو ان جماعتوں کو کہ تم کس کے ساتھ ہے. آج یہاں کی بلدیہ کے الیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو مسلمانوں کی قیادت کا دم بھرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں, مذہبی شراب کے ساتھ جی رہے ہیں, لیکن اللہ نے ان کے باطن میں, ان کے دلوں میں کیا ہے یہ عیا کر دیا اور تمہارے سامنے ان چہروں کو ظاہر کر دیا کہ ان کے دل میں کچھ اور ہے, ان کی زبان پر کچھ اور ہے. ان کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میں ہیں, وہ لوگ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میں ہیں, وہ لوگ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ میں ہیں. اور پھر دم بھر رہے ہیں, ٹوپی بھی ہے, داڑھی بھی ہے. نہیں میرے پیارے مسلمانوں, جو ظاہر ہے وہی باطن ہے, جو باطن ہے وہی ظاہر ہے. عمل کے ذریعے سے بتانا ہوگا کہ تم کس کے ساتھ ہو, عمل کے ذریعے سے. یاد رکھو, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ٹھہرا ہوا. آج ان کے دل میں کیا ہے؟ مال ہے, دولت ہے, دنیا کا لالچ ہے, آخرت کی کوئی فکر نہیں. تعجب ہوتا. میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہو کر معافی مانگو, پیچھے ہٹو, کیونکہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, سب کچھ لکھا جا رہا ہے, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. راشٹروادی کا ساتھ دینے والوں, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ صرف الیکشن ہو جائے گا, کوئی جیت جائے گا, ہار جائے گا. ارے کس کی تائید میں کھڑے ہوئے ہو وہ تو سوچو.
کی حمایت میں کھڑے ہو تو سوچو، NRC بنانے والوں کی حمایت میں، بلڈوزر چلانے والوں کی حمایت میں، تمہارا کھانا چیک کر کر تم کو گولی اور تم کو مارنے والوں کی حمایت میں، وہ اجیت پوار جو آج بی جے پی کا ساتھ دے رہا ہے، کون سی بی جے پی جس کی بنیادیں مسلمانوں کی لاشوں پر رکھی گئی، کون سی بی جے پی وہ بی جے پی جس کی بنیادوں میں فرقہ پرستی ہے، کون سی بی جے پی وہ بی جے پی جو اس ہندوستان کے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے، کون سی بی جے پی وہ بی جے پی جو تمہارے ووٹوں کا ادھیکار حق کو چھیننا چاہتی ہے، کون سی بی جے پی جب اقتدار میں آئی تو تمہارے مسجدوں کو بلڈوزر سے اڑایا، کون سی بی جے پی جو تمہاری شریعت میں مداخلت کرتی ہے تین طلاق کے نام پر، کون سی بی جے پی جو کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے، کون سی بی جے پی جو گائے کے نام پر تمہارے نوجوانوں کو قریشیوں کو قتل کرتی ہے، کون سی بی جے پی جب تم نماز پڑھتے ہو راستوں پر تو تم کو دھکے مارا جاتا ہے، کون سی بی جے پی جو تمہارے بزرگوں کے دیے ہوئے ناموں کو ختم کر رہی ہے، اورنگ آباد کا نام تبدیل کیا، عثمان آباد کا نام تبدیل کیا، احمد نگر کا نام تبدیل کیا، تمہاری شراب کو مٹانا چاہتی ہے بی جے پی، تم کو لاچار کرنا چاہتی ہے، تم کو مجبور کرنا چاہتی ہے، تمہاری مذہبی شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ آج اس بی جے پی کی تائید جس کے ساتھ تم ٹھہرے ہو راشٹروادی کا اجیت پوار کر رہا ہے، یہ بی جے پی کی حقیقت ہے۔